Ya Ali Madad. Al-Waiz, Abu Ali, Waiz number 65. بندارو، آج میں آپ کو ایک گنان کا ترجمہ اور اس کے اندر جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں میں اس کا بیان کرتا ہوں. ہم لوگ گنان پڑھتے ہیں اور اس کی جو زبان ہے گنانوں کی، ان میں کوئی بھی ماڈرن زبان نہیں ہے. جو ہمارے پاس لیٹسٹ گنان ہیں وہ سیدہ امام بیگم کے ہیں، جس کو تقریباً 100 سال سے اوپر ہو گئے. اور ہمارے پاس پرانے میں پرانے گنان حضرت پیر صدگر نور کے ہیں کہ جن کو 1000 سال سے زیادہ ہوا. ان گنانوں کے اندر تقریباً 100 سال سے لے کے 1000 سال تک، یہ 900 برس کی الگ الگ موقع کے اوپر اور الگ الگ جگہوں کے اوپر جو پیروں نے گنان فرمائے، ان کی زبانوں میں بڑا فرق ہے. ہمارے گنانوں کے اندر 24 زبانیں مکس ہوئی ہیں. 24. اور ہمارے گنانوں کے اوپر پیروں نے جو فلسفی کا بوجھ رکھا گنانوں کے اوپر، وہ بوجھ ایک ایسا بوجھ ہے کہ جیسے جیسے انسان عبادت کرتا ہے، مذہب کو سمجھتا ہے، تیسے تیسے اس کو گنانوں کی وہ فلسفی سمجھ آتی ہے. ایک دفعہ مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ سے مشنریوں کی مہمانی تھی. آرام سے سرکار بیٹھے تھے، گنانوں کی باتیں نکلی. مولا نے ایک فرمان کیا تھا کہ میرے فرمان اور گنان جو ہیں ان کے الگ الگ مطلب ہوتے ہیں. ہر مشنری اپنے علم و تجربے اور سمجھ سے اس کی سمجھوتی جماعت کو دیتا ہے. تو یہ چرچا ہو رہی تھی. ایک بھگت صاحب نے کھڑے ہو کے عرض کی، مولا میں نے پیر صدر دین کے گنان کا ترجمہ کیا ہے، اگر آپ فرماؤ تو میں آپ کے سامنے بیان کروں. صاحب نے اجازت دی. اس نے گنان شروع کیا. اس میں ایک ایسا پاٹ تھا کہ اس ایک پاٹ کے اس نے 16 مطلب کیے یا 17 مطلب کیے. ماں باپ بہت خوش ہوئے اور اس بھگت صاحب کو ایسا تھا کہ دیکھو میں نے ایک پاٹ کے اتنے مطلب کیے. جب وہ چپ ہو گیا تو ماں باپ فرمایا پیر صدر دین جو کہنا چاہتا ہے وہ تم نہیں کہہ سکے. 16-17 مطلب کرنے پر بھی پیر صدر دین نے اس کے اندر جو چھپا کے ہیرا رکھا تھا وہ اس بھگت صاحب کو نہ ملا. پھر بھی جہاں تک بن سکے ہمیں اپنے گنان سمجھنے چاہیے. لگ بھگ 20 برس ہوئے میں نے گنانوں کے اوپر واضح شروع کی. ہر واز میں گنان کے اوپر نہیں کرتا، یعنی کمپلیٹ گنان پڑھ کے اس کا ترجمہ نہیں کرتا. واضح تو گنانوں اور فرمانوں پر ہی ہوتی ہے. ایک پاٹ بول لیا سبجیکٹ کے طور پہ اور اس کے اوپر واز کی. لیکن 20 برس پہلے میں نے کمپلیٹ گنان جماعت خانے کے اندر واز میں ایک ایک پاٹ پڑھ کے اس کا ترجمہ کرنا شروع کیا. اور آج تقریباً 100 کے اوپر گنان اس طرح ٹیپوں کے اندر موجود ہیں. ان میں یہ ایک نوا اضافہ ہے. یہ گنان عموماً ہم گھٹ پاٹ کے وقت جب نیاز کیا جاتا ہے جماعت میں تو کھڑے ہو کے یہ گنان بولا جاتا ہے. اس کے اندر حضرت پیر صدگر نور نے ہمیں 21 نصیحتیں کی ہیں. یہ 21 نصیحتیں بھی ہیں
اور 21 نشانیاں بھی ہیں مذہب کی پروگریس کی. صلوات پہلے پاڑو تے ستگرنی واچا بیجے چالو تے حق نے ساچا تریجے تنتو پامشو ویرا بھائی پامشو. پہلی بات یہ ہے پہلے پاڑو تے ستگرنی واچا، تم نے جس کو مرشد بنایا اس کی تم نے بیعت کی، اس کا حکم مانو. یہ پہلی چیز ہے. اگر یہی غلط ہے تو باقی سب کچھ غلط ہے. اگر مرشد نے کہا رات کے وقت کہ ابھی دن ہے تو کہو آمین. اگر دن کو سورج نکلا ہے بدن تپ رہا ہے گرمی سے تو مرشد کہتا ہے نہیں رات ہے تو کہو آمین. اگر دل میں شک پیدا کیا کہ اس دوپہر کے وقت میرا مرشد کہہ رہا ہے رات ہے تو مرشد کو اندھا سمجھو، اس سے خود کو اندھا سمجھو. یعنی مرشد دیکھتا نہیں کہ اس وقت سورج نکلا ہوا ہے، کبھی یہ من میں شک آ گئی تو ایمان ختم ہو گیا. یہ چیز فرمان برداری ہے. مذہب کی سب سے پہلی جو چیز سیکھنے کی ہے تو وہ یہ ہے کہ امام کا حکم مانا جائے. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرمایا ہے جماعت ہمارے بہت سے ایسے فرمان ہیں جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتے لیکن ان کو مانو، سمجھ میں آئے یا نہ آئے. لڑائی کے اندر جنرل ہے، وہ سپاہیوں کو حکم کرتا ہے فائر. ان کو کبھی کچھ سامنے دشمن نہیں بھی نظر آتا مگر وہ فائر کرتے ہیں. جنرل کو معلوم ہے کہ وہ کیوں فائر کروا رہا ہے. اگر وہ اس کے جو سولجر ہیں اس کو کہیں کہ صاحب کچھ دکھتا تو ہے نہیں، ہم گولیاں خواہ مخواہ چلائیں، تو وہ سولجر کام نہیں کر سکتے، وہ لڑائی نہیں جیت سکتے. تو اسی طرح سے خصوصاً اسلام میں اور اسماعیلی مذہب میں مرشد کا جو حکم ہے وہ سب سے پہلے ہے. امام کچھ بھی کہے آمین کہو. مجھے ایک شخص نے یہاں سوال کیا 5-6 دن پہلے کہ ہم سور کا گوشت کیوں نہیں کھاتے. خدا تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سور کے گوشت کو حرام قرار دیا لیکن کوئی وجہ نہیں بتائی. اب اللہ نے کوئی وجہ نہیں بتائی، اللہ کے نبی نے کوئی وجہ نہیں بتائی، تو کیونکہ ہمیں وجہ نہیں بتائی گئی اس لیے سور کا گوشت بھلے کھاؤ؟ نہیں ہونا چاہیے. سمجھ آوے یا نہ آوے، کیوں حرام کیا ہمیں معلوم نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن سور کا گوشت ہمارے لیے حرام ہے. اور آپ تو ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں آپ کو اس چیز کا بہت ہی خیال رکھنا چاہیے. جگہ جگہ سور کی چربی کا استعمال ہوتا ہے، انگلش میں اس کو لارڈ کہتے ہیں. بعض لچے قسم کے جو ویپاری ہیں، بزنس مین ہیں، وہ لارڈ نہیں لکھتے، اینیمل فیٹ لکھ دیتے ہیں. اینیمل فیٹ کے اندر بکرے کی چربی بھی ہو سکتی ہے، گائے کی بھی ہو سکتی ہے. لیکن آپ خیال کرو، آپ امریکہ میں آ کے رہے ہو تو امریکہ کے حالات سے بھی واقفیت حاصل کرو. یہ نہیں کہ صبح سے شام تک کام کرتے رہو، رات کو سو گئے، آپ کو اور کچھ ہے ہی نہیں. ارد گرد کے بھی حالات سے واقف رہو. امریکہ کے اندر 23-24 کروڑ آدمیوں کی آبادی ہے. اس کے ایسے حالات ہیں امریکہ کے کہ امریکہ کے اندر کیٹل ریزنگ بہت کم ہے. اس کی آبادی اور اس کے جو ایریا ہے اس کے حساب سے یہاں گائیں اور بکرے وغیرہ کی آبادی بہت کم ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ بہت سا یہ جو بیف
نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا سے لیتا ہے، اور وہ جو بیف ہے اس کو اینیمل فیٹ کے طور پر استعمال نہیں کرتے، وہ کھاتے ہیں پکا کے۔ ایک ہی باقی جانور ہے اور یہ حرام جانور ہے کہ جس کی چربی وہ لوگ کھاتے نہیں بلکہ اس کا لاڈ بنا کے بیکریوں کے اندر یوز کرتے ہیں۔ آپ کبھی بھی جاؤ کہیں تو آپ کہہ دو کہ ہمیں لاڈ نہیں چاہیے، کوئی بھی ایسی چیز میں جس کے اندر لاڈ ہے نہیں چاہیے۔ آپ ان کو کہو ہمیں کوشر میٹ چاہیے۔ خدا کا یہ شکرانہ ہے کہ یہودی ادھر ہیں اور یہودیوں کا بہت انفلوئنس ہے، جس طرح مسلمانوں کے اوپر سور حرام ہے، جیوز کے اندر بھی ایسا ہی حرام ہے۔ جیو بالکل نہیں کھاتے، بہت سے مسلمان کھا جاتے ہیں لیکن جیو کبھی نہیں کھائے گا، بھوکا رہے گا اور کوئی چیز کھا جائے گا لیکن کوشر میٹ کے سوا وہ کوئی نہیں کھائے گا۔ آپ کسی ریسٹورنٹ کے اندر جا کے اس کو کہو کہ مجھ کو لاڈ یا اینیمل فیٹ کی ایسی کوئی چیز نہیں چاہیے، ہمیں مسلم، اور پھر بھی وہ آپ کو کہے کہ نہیں اس کے اندر آئل یوز کیا ہے، اور ایسا اس نے آپ کو یقین دلایا اور آپ کھا جاؤ اور اس نے دھوکہ دے دیا تو آپ گناہ گار نہیں ہو، مگر آپ کو ذرا سا شک بھی آ جائے تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے تو یہ آپ کو ایک مثال دی کہ اللہ نے اس کو حرام کیا مگر وجہ نہیں بتائی، پھر بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ ایسا ہی شراب حرام ہے، شراب بالکل حرام ہے۔ امام سلطان محمد شاہ فرمایا کہ جس نے ایک بوند بھی پی ہوئے گی اس کو قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ دینداروں وہ شراب پی کے کبھی جماعت خانے بھی آتے ہیں، یہ تو ٹھیک نہیں۔ نہ صرف خود کے اوپر ظلم ہے بلکہ ہم دوسروں کو بھی ان کی عبادت کے اندر حرام کاری کر کے، یہ حرام کاری ہے شراب پی کے جماعت خانے میں آنا، ہم اس کی عبادت میں خلل ڈالتے ہیں۔ مرشد نے کہا ہے کہ تم کہیں بھی ہو، شام کا وقت ہو جائے دعا پڑھ لیا کرو، اس حکم کو مانو۔ مرشد نے فرمایا اپنی کمائی میں سے اس کا گورنمنٹ کا حق ادا کرنے کے بعد اور کمائی کو کمانے کے لیے کوئی خرچ آیا ہے، جیسا کہ گاڑی کا پیٹرول ہے ٹیکسی والوں کے لیے یا بزنس مین کے لیے دکان کا کرایہ ہے، بتی پانی وغیرہ نوکر ہیں، یہ سب ٹیکسز خرچ نکال کے آپ کے ہاتھ میں جو بچتا ہے اس کے اندر سے 12.5% 8واں حصہ مولا کے قدموں میں رکھ لو۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم نے حضرت امام کی بیعت کی تو ہم نے مولا کو تن من دھن سب کچھ دے دیا، ہمارا تن بھی مولا کا ہے، ہمارا من خیالات وہ بھی مولا کے ہیں، اور ہماری جو کمائی اور دھن ہے وہ بھی مولا کا ہے، مگر مولا رحم کر کے اس میں سے $8 میں سے $1 رکھ کے تم کو کہتا تھا ساتھ میں تمہیں بخشش دیتا ہوں۔ یہ نہیں سمجھو کہ تم مولا کو $1 دیتے ہو، نہ، جو $8 کمائے ہیں وہ سب مولا کے ہیں۔ مولا رحم کر کے $1 رکھ لیتا ہے، کہتا تھا ساتھ تم رکھ لو، تو وہ $7 کے اوپر ہمیں شکرانہ کرنا چاہیے، لیکن ہم اس کا وہ 7 جو بخشش دیے وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کا بھی کھا گئے تو ہمارے دل کالے ہو جاتے ہیں۔ پہلے پاڑو ستگرنی واچا دیجے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم حق کے اوپر، سچائی کے اوپر چلو۔ بہت مشکل بات ہے یہ، حق کے اوپر چلنا واقعی بہت مشکل ہے۔ جہاں تک بن سکے حق کے اوپر چلو، جھوٹ مت بولو۔ جان بچانے کے لیے، کسی کی یا خود کی عزت بچانے کے لیے اگر انسان کو جھوٹ بولنا پڑے تو رسول پاک نے اتنی اجازت کی ہے، وگرنہ نہیں۔ فائدے بغیر اور خصوصاً دوسرے کو نقصان پہنچا کے اپنا بھلا کرنے کے لیے جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس نے تو بہت بڑا گناہ کیا۔ دوسرے کو فریب میں ڈال کے خود کی بھلائی کے لیے جو آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ گناہ ہے۔ امام کے حضور میں دار السلام کے اندر ایک مہمانی رکھی گئی اور مہمانی کرنے والی ایک ایسی سوسائٹی تھی جس کے بہت سے شیئر ہولڈر تھے اور وہ لوگ گروسری کا بزنس کرتے تھے۔ گروسری کے بزنس کے اندر بہت سی باتیں ہوتی ہیں،
لڑائی کا زمانہ، اور لڑائی کا زمانہ لگ بھگ ختم ہوا تھا. مشنری تو اپنا کام کرتے ہیں. مشنری جو ہیں وہ تو امام کے فرمانوں اور کتابوں کے اوپر جو ان کو دی گئی ہیں ان کے اوپر عمل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں، میں بذات خود یہ کہتا رہا بلیک مارکیٹ کے لیے، اور میں حاضر تھا جب یہ شکایت آئی. کہتے خداوند مشنری لوگ ہم کو جماعت کے اندر بہت گالیاں دیتے ہیں کہ تم بلیک مارکیٹ کرتے ہو، یہ کرتے ہو. خداوند ہم تو بہت تنگ آ گئے، اور اس کے بغیر دھندا نہیں ہوتا. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمان فرمایا، دیکھو بلیک مارکیٹ، سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے ہمیں اس قسم کے بہت سے رستے بتائے کہ گناہ، ایک وہ گناہ ہے کہ جو اللہ کے گناہ ہیں، ایک وہ گناہ ہے کہ جو لوگوں کے گناہ ہیں، ایک وہ گناہ ہے کہ جو ہمارے دین کے اوپر ہمیں چلنا چاہیے اور نہیں چلتے وہ گناہ ہے. دنیا کے اندر ہمیں جھوٹ بولنے کی کبھی ضرورت پڑ جاتی تو یہ سوچ لو کہ یہ جھوٹ میرے گناہ میں آئے گا. میں نے آپ کو عرض کی کہ کبھی جان بچانے کے لیے، آبرو بچانے کے لیے ہمیں کبھی جھوٹ بولنا پڑے تو رسول پاک نے اجازت دی ہے، وگرنہ نہیں. ابراہیم علیہ السلام، میں آپ کو قرآن میں سے ایک چیز بتاؤں. بعض دفعہ جو جھوٹ ہوتا ہے وہ سچ بھی نہیں ہوتا، جھوٹ بھی نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کو لے کے تو ایجپٹ میں آ رہے تھے. فرعون کا زمانہ تھا. فرعون 24 فرعون ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا وہ اور تھا، اور بدماشوں کی حکومت تھی. بی بی سارہ نہایت خوبصورت تھی. جب بارڈر کے اوپر پہنچے تو حضرت ابراہیم اپنی بیوی سارہ کو کہتے ہیں کہ دیکھ، میں یہاں تیرے کو بہن ڈکلیئر کروں گا. تو بگڑ گئی. اور حقیقت میں بہن ہوتی بھی تھی، پھوپھی کی لڑکی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی پھوپھی کی لڑکی سارہ تھی جن سے آپ نے شادی کی تھی. تو بہن یوں ہوتی تھی، مگر جب آپ نے کہا کہ تیرے کو یہاں بہن ڈکلیئر کروں گا تو بی بی سارہ بہت بگڑی. شرم نہیں آتی؟ مجھ کو بہن بول رہے ہو؟ کہ بھی دیکھ تو ٹھہر، تو سمجھتی نہیں. میں کبھی ادھر کہہ دیا کہ تو میری بیوی ہے تو میرے کو جیل میں ڈال دیں گے، تیرے کو گھر لے جائیں گے. ابھی تیرے کو کیا چاہیے؟ تو چپ ہو گئی. یہ قرآن پاک میں سے آپ کو میں داخلہ دے رہا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ادھر پہنچے تو وہ کسٹم آفیسر بدماش تھا. ان کی خوبصورتی دیکھ کے پوچھا کون ہے یہ؟ کہتا میری بہن ہے. کہاں رہتی ہو؟ فلانی فلانی جگہ. ایڈریس وغیرہ دیا. تو اس ایڈریس پہ جا کے تھوڑی دیر ٹھہرے اور چلے گئے دوسرے ایڈریس پہ. حضور نے جھوٹ بولا. ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ہم تہمت لگا سکتے ہیں کہ نبی ہو کے جھوٹ بولے؟ نہیں، جھوٹ تو نہیں بولا، مگر اس آدمی نے اس کو سچ سمجھا، اور سچ تھا بھی، کیونکہ آپ کی پھوپھی زیادہ بہن ہوتی تھی. تو یہ ڈپلومیسی ہے. آپ نے ان کو نہیں کہا کہ یہ میری بیوی ہے، اس سچ کو چھپایا. تو سچ کو چھپانا گناہ نہیں ہے، لیکن جھوٹ بولنا گناہ ہے. جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر دو قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں. جیب جب بولتی ہے تو دماغ کے حکم سے بولتی ہے. اب دماغ کے اندر یہ ریکارڈ ہے کہ فلانی چیز ہو گئی. اب ہم جیب سے یہ نکال رہے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہوئی، تو خود ہمارے دماغ کے اندر، ہمارے مائنڈ کے اندر ڈویلٹی پیدا ہو جاتی ہے. یہ ڈویلٹی سے ہمارے جو خیالات ہیں، من ایکاگر نہیں ہوتا، کنسنٹریشن نہیں ہوتی، اور ون ٹریک مائنڈ نہیں بنتا، جو سچائی کے لیے، مذہب کے لیے، عبادت کے لیے، دھیان لگانے کے لیے بہت ضروری ہے. ڈویلٹی پیدا ہوتی ہے، اور یہ جو ڈویلٹی ہے وہ ہم کو مینٹل کنڈیشنز پیدا کر دیتی ہے.
بہت سی اس کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. بعض ایسی مینٹل بیماریاں ہیں کہ پتہ نہیں لگتا مگر انسان کو مینٹل تکلیف ہوتی ہے. جھوٹ اس کے اندر ایک وجہ ہے, ایک ریزن ہے. اس کے لیے ہم کو ہر ایک دنیا کے مذہب نے کہا جھوٹ مت بولو, لیکن سچ کو چھپانا گناہ نہیں. تو پھر فرماتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ تم حق کے اوپر چلو, اور حق سے مطلب سچائی بھی, اور حق سے مطلب ایمان بھی. ایمان بھی حق ہے. بیجے چالو حق سے سچا. تمہارا ایمان ہے وہ حق ہے, تمہارا مذہب ہے وہ حق ہے, اس کے اوپر سچائی سے چلو. اور پھر فرمایا کہ جو تیسری بات جو یہ ہے کہ تم اس کا ایسنس, تتو کہتے ہیں ایسنس کو, اس کا ایسنس پاؤ. اگر تم نے گرو مرشد کا حکم مانا, اگر تم سچائی پہ اپنے ایمان پہ قائم رہے, تو تم کو اس کے اندر مذہب کا بھید ملے گا, تتو ملے گا. ہے جی چوتھے پوتی تے کل جگنی سند پانچ میں, پنج بھو راکھو نے وش چھٹے, سکریت واورو ویرا بھائی واورو. چوتھی بات فرمایا کہ تم یہ جو زمانہ کلجگ کا آیا ہے, چوتھے پوتی چھے کلجگنی سنگ, یہ سنگ بھی ہے سنگ بھی ہے. سنگ کا مطلب میٹنگ اسمبلی بھی ہوتا ہے, اور سنگ قیامت کو بھی کہتے ہیں, ججمنٹ کو بھی کہتے ہیں. بہت سے گنانوں کے اندر پوتی سے سنگ مطلب کہ تمہارے پاس ابھی وقت آیا ہے. کلجگ بہت لمبا ہے, مگر ہماری زندگی کلجگ کے اندر سے جو جا رہی ہے, ممکن ہے یہ ہماری آخری چانس ہوئے. ہمارے پیروں کے گنان کے حساب سے ہر شخص کو انسانی اوتار میں, انسانی شکل میں اسے 8 دفعہ چانس دیا جاتا ہے. کوئی ایسے بہت زبردست روحانی لوگ ہوتے ہیں کہ پہلے ہی ایگزامینیشن میں پاس ہو کے چلے جاتے ہیں. کوئی دوسرے تیسرے چوتھے اوتار میں یعنی چانسز لیتے ہیں. کوئی ایسے بھی ہیں کہ ان کو 8 چانس ملنے کے باوجود بھی پھر بھی وہ پاس نہیں ہوتے, تو اس کو ڈسکارڈ کیا جاتا ہے, نکال دیا جاتا ہے. اس کو ہمارے گنانوں کے اندر 3 گروپ میں رکھا. 3 گروپ اس طرح سے ہوئے. پیروں نے گنانوں کے اندر فرمایا کہ 1/3 جو ہیں وہ تو تر جاتے ہیں, ان کو نجات مکتی مل گئی. 1/3 ایسے ہوتے ہیں کہ جو گھور اندھاری ہیں. گھور اندھار کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیٹین ہو گئے, اندھیری کوٹھڑی میں ڈال دیے گئے. اور دوسرے جو 3rd پارٹ ہے, تیسرا, تو فرمایا وہ آواگمن میں ان کو ریپیٹ کرنے کا چانس ملتا ہے. ایک پاس ہو گئے, ایک فیل ہو گئے, اور اس کو نکال دیا گیا. لیکن 3rd گروپ ایسا ہے کہ اس کو ریپیٹ کرنے کا چانس ملتا ہے. تو ریپیٹ کرنے کا جو چانس جب ملتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ آخری چانس ہو. خدا بہت دفعہ خدا چانس لیتا ہے, لیکن کبھی ہمیں یہ آخری چانس ہو گیا تو پھر ہم مر جائیں گے. تو فرمایا تمہارے لیے موقع آخری ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ یہ تمہارا کلجگ میں آخری موقع ہے. اور 5ویں بات یہ ہے کہ تم 5 بھو جو ہے اس کو کنٹرول میں رکھو. یہ 5 بھو سمجھنے جیسی چیز ہے. بھو کہتے ہیں ایلیمنٹ کو, انگلش میں جیسے مٹی ایک ایلیمنٹ ہے. 5 چیزوں سے ہمارا بدن بنا ہوا ہے, اور ہماری زندگی 5 چیزوں سے کمپوز ہوئی ہے. اردو کے اندر اس کو 4 عناصر کہتے ہیں. 4 عنصر, مٹی, پانی, ہوا, آگ, اور 5ویں چیز ہمارا جیو ہے, لائف فورس. اس کو ہمارے پیروں نے
आकाश कहा। मिट्टी, पानी, हवा, आग, आकाश। आकाश का मतलब है गैसियस मैटर जो हवा से अलग है, जैसे कि ईथर। ईथर एक फोर्स है, ईथर गैस भी है, मगर यहाँ ईथर से मुराद गैस नहीं, यहाँ ईथर से वो चीज मुराद है कि जो दीवारों, चाहे वो पत्थर की दीवारें हों चाहे लोहे की दीवारें हों, उसमें से आजू बाजू आर पार जा सके, उस फोर्स को, कि जो फोर्स तमाम अर्थ को एनवेलप करके बैठी हुई है, और उस फोर्स को कि जिसकी वजह से जिंदगी इस दुनिया के ऊपर कायम है, उसको आकाश कहा गया। तो ये जो ईथरिक या एस्ट्रल चीज है, जिसको हम अपना जीव कहते हैं, और रूह अलग है। रूह और जीव को मिक्स नहीं करना। रूह जुदी चीज है, जीव जुदी चीज है। जीव जो है वो लाइफ फोर्स है। इंसान का हार्ट बंद हो गया, जीव खत्म हो गया। लेकिन हार्ट बंद होने से ऐसा नहीं समझना कि फौरन रूह निकल जाती है। रूह अंदर बाज दफा रहती है, कभी 2 घंटे रहती है, कभी 2 दिन भी रहती है। जैसे ही हार्ट बंद हुआ, ब्लड का घूमना फिरना बंद हो गया, और डॉक्टरों ने कह दिया बायोलॉजिकली मर गया, खत्म हो गया, तो भी अंदर हिसाब किताब होता है। वो हिसाब किताब 1 सेकंड में भी हो सकता है, वो हिसाब किताब एक सारा दिन भी हो सकता है। जब तक हिसाब किताब नहीं होता तब तक रूह बदन से बाहर नहीं निकलती। और रूह निकलने की निशानी यह है कि इंसान का बदन डिकम्पोज शुरू होता है। उस वक्त जब रूह निकल जाती, जब तक रूह अंदर कायम है, बदन के अंदर डिकम्पोजिशन शुरू नहीं होती। तो दीनदारों, ये जो 5 भुएं हैं, फिर उनका हमारी लाइफ के ऊपर असर पड़ता है। मिट्टी से हमारा बदन बना है, और इससे हमें शहवत होती है। हमारी जो सेक्सुअल साइड है वो मिट्टी के साथ ताल्लुक रखती है। और जो क्रोध है हमारे अंदर, पीरों ने इस चीज को इस तरह बयान किया, जैसे कि मैंने आपको कहा, मिट्टी, पानी, हवा, आग, आकाश। पीरों ने कहा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। मिट्टी जो है वो शहावत की चीज है। क्रोध जो है वो आग है, आतिश में से पैदा होती है। आदमी को जब क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो ये आग है। हसद भी उसका एक एलिमेंट है, आग का। लोभ, लोभ कहते हैं इंसान को किसी चीज का लालच पड़े, जो कि इंसान को ग्रीडी करना, ये इंसान की हिरस जो है, ग्रीड को हिरस कहते हैं अरबी जबान में। ये हिरस हवा के साथ ताल्लुक रखती है, और गुस्सा जो है वो आग से ताल्लुक रखता है, और हिरस जो है वो हवा के साथ ताल्लुक रखती है। और मोह जो है, मोह जिसको इंग्लिश में हम टेम्पटेशन कहते हैं, वो हमारे जीव के साथ ताल्लुक रखती है। जब तक इंसान के अंदर जीव है, कभी बूढ़ा भी हो गया तो भी उसका मोह यानी टेम्पटेशन नहीं जाती। और जो मद है, मद का मतलब मगरूरी। यह मगरूरी पानी के साथ निस्बत रखती है। जिस तरह पानी ऊंचा नीचा होता है, चढ़ता है, डबो देता है, बर्बाद कर देता है, रखता भी है, पानी की एक फोर्स है। इसी तरह से जो तकब्बुर है वो भी एक फोर्स है। इंसान को जब पानी चढ़ जाता है तो इंसान सब कुछ भूल जाता है। तो मिट्टी, पानी, हवा, आग और हमारा जो जीव है, ये 5 भुएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इन चीजों को बर्बाद करने की बात हमें कहीं नहीं कही। इन चीजों को मार डालो, बर्बाद कर डालो, मिटा डालो, ये नहीं कहा। उनको वश करो, कंट्रोल में रखो। अगर इंसान के अंदर गुस्सा नहीं होगा तो उसके अंदर ताकत नहीं होगी। ताकत वाला आदमी गुस्सा होता है,
इसी तरह से अगर हमारे अंदर लालच नहीं होगा तो हम इबादत भी नहीं करेंगे। इबादत का लालच बहुत अच्छा, ये तमाम चीजों की एक नेगेटिव साइड है, एक पॉजिटिव साइड है। इन चीजों को हमें नेगेटिव पॉजिटिव में रख के हमें समझना चाहिए। अगर हमारे अंदर मोह ना होवे तो मां के अंदर बच्चे की ममता नहीं होगी, ये मोह है। तो ये पांचों चीजें पीर फरमाते हैं कि तुम इसको वश करो और अपने कंट्रोल में रखो तो तुम्हारे। और छठी चीज फरमाते हैं कि सुकरीत वावरो। वावरो का मतलब कोई चीज बिखर गई है, उसको इकट्ठा करो। सुकरीत का मतलब है नेक आमाल। संस्कृत में कर हाथ को कहते हैं, हाथ से किए हुए अमल को करीब कहते हैं, कर्म जिसको कहते हैं। और सु का जो उसके अंदर प्रीफिक्स है, सु यानी अच्छा, सुगंध, अच्छी बू। अगर सु न कहो, खाली गंध कहो तो कोई भी बू, ऐसी स्मेल अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन जब हम उसको सुगंध कहते हैं तो उसका मतलब परफ्यूम। इसी तरह से सु जहां भी आया उसका मतलब अच्छा। तो सुकरीत का मतलब नेक अमल, उसको कमाओ, इकट्ठा करो। नेक अमल मजहब की जान है। दुनिया के तमाम मजहबों ने नेक अमल के ऊपर जोर दिया है। कुरान पाक में 6,500 से ज्यादा आयतें हैं। इसके अंदर मेजॉरिटी जहां जहां भी हुक्म किया है किसी टॉपिक के ऊपर, तो अल्लाह ने आमाल के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया है। अगर आमाल अच्छे नहीं तो इबादत कोई काम की नहीं, बल्कि आमाल अच्छे होने का नाम ही इबादत है। तस्बीह हाथ में लेके आंख बंद करके हम अल्लाह को याद करें, अलबत्ता ये इबादत का एक हिस्सा है, लेकिन अगर हमारे आमाल खराब हैं तो ये तस्बीह कोई फायदा नहीं देती। मगर तस्बीह न की जाए और नेक अमाल किए जाए तो वो ज्यादा फायदा है उसकी निस्बत कि तस्बीह करो और बदअमाल करो। मगर जो आदमी नेक अमाल करते हैं वो अल्लाह के नजदीक होते हैं और अल्लाह की याद में मशगूल रहते हैं। मजहब की जो जान, मजहब का जो एसेंस है तो वो नेक अमाल है। अभी देखो सुकरीत की बात आई तो मैं आपको कहूं, मैं बहुत बरसों से जमातों के अंदर वाज़ें करता हूं, तो हमारे मजहब की जितनी भी रस्में हैं, इन रस्मों के अंदर कुछ सिग्निफिकेंस है। वो आज मेरा टॉपिक नहीं, मगर मैंने कहा है कि 4 दिन में सिर्फ जिनानों के ऊपर नॉर्थ में वाज करूंगा, उनके अंदर एक दिन ये बात आएगी। आज मैं आपको सिर्फ सुकरीत की बात करता हूं। हमको सुकरीत का मतलब नेक अमाल बताया गया, लेकिन हम जमात खाने के अंदर जो सुकरीत लेके आते हैं वो नेक अमाल की सिंबल है, नेक अमाल की सिंबल है। पीरों ने हमको जिनानों के अंदर कहा कि सुकरीत किस तरह बनाओ। न्याज को पावल भी कहा, न्याज को पावल भी कहा गया, न्याज को अमी भी कहा गया, घटपात भी कहा गया, नूर भी कहा गया, अमीजल भी कहा गया। न्याज के बहुत से नाम हैं। तो जो न्याज है वो मौलाना हजरत इमाम की तरफ से हमारा दिल साफ करने के लिए हमें बख्शिश मिलती है। और जो सुकरीत है वो हमारे आमाल की एक सिंबल है। सुकरीत में खीर यानी दूध, खांड, शक्कर, गिरत, घी, भोजन, रवा आटा और अमृत यानी नियाज। हम हलवा बनाते हैं, सीरा, जब तक हमने उसके अंदर नियाज नहीं डाली तब तक वो सुकरीत नहीं। सुकरीत तभी होती है जब हम उसमें नियाज डालते हैं, वो पाक हो गई। मैंने बहुत जगह देखा है कि सुकरीत के अंदर
बादाम डालते हो, पिस्ता डालते हो, इलायची डालते हो, खसखस डालते हो, सोना भी डालो और हीरे भी डालो, कोई फायदा नहीं। पीर ने कहा उसके ऊपर चलो। उसने पीरों ने कोई दूसरा जिक्र नहीं किया। अभी आपको बादाम सस्ते मिलते हैं तो आपने डाल दिए, लेकिन दार इस सलाम के अंदर 1800 शिलिंग है किलो के, तो वो पहले डालते थे, अभी भूल गए, तो अब मैं उनको कहता हूं क्यों बादाम किधर गए अभी। खीर खंड गिरत अमृत भोजन, दूध है, सफेद है, पाक है, उसमें कोई भी चीज डालोगे फौरन नजर आ जाएगी। और दूध जो है वो कोई भी फॉरेन मैटर को टॉलरेट नहीं करता। दूध के अंदर कोई भी खराब चीज पड़ जाएगी, बिगड़ जाएगा। तो मोमन जो है वो दूध की तरह प्योर है, वो कोई भी बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकता। खीर जो है दूध को कहते हैं, और खीर जैसे हमारे अंदर स्वभाव होना चाहिए, पाक पाकीज़ा। खंड मीठी है, सबको पसंद है, सबको प्यारी है, तो तुम्हारा स्वभाव कड़वा नहीं होना चाहिए। कोई बुलाए तो तुम उसको खाने को पड़ जाओ तो बेचारा भाग जाएगा। ऐसा स्वभाव रखो कि तुम्हारे पास सब आए, अरे तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हें मिलने आए तो तुम्हारे स्वभाव से पानी पानी हो जाए। मीठा स्वभाव, लेकिन मीठा स्वभाव हकीकत में होवे, अंदर क्रोध है और जबान मीठी है, वो नहीं चाहिए। जबान भी मीठी हो, बातुन भी मीठा हो। मोमन जो होता है वो बहुत ही मीठा होता है। यहाँ मिठास का मतलब यह है कि उसकी बातों के अंदर मजा है, उसके पास बैठोगे तो भी भलाई मिलेगी, कभी बुराई नहीं मिलेगी। गिरत घी है, घी को थोड़ी सी गर्मी दे दे वो पतला हो जाएगा। सिर्फ हाथ की हथेली पे रखोगे जमा हुआ घी या मक्खन तो पिघल जाएगा। मतलब यह है कि घी है ना वो बहुत नरम है, जिद्दी नहीं है। मोमन के अंदर जिद नहीं होती, मोमन ऑब्स्टिनेट नहीं होता। मोमन तो ऐसा है कि उसको कोई नेक बात सुनाओगे या उसके सामने आजिज़ी करोगे तो नरम हो जाएगा। कभी मोमन अकड़ भी गया है किसी बात में तो आप जो कभी उसको थोड़ा प्रेस करोगे तो वो अपनी जिद छोड़ देगा। मोमन जिद्दी नहीं होता। अभी जो भोजन है आटा या रवा गेहूं में से बनता है। खुदा ने जितने भी अनाज पैदा किए हैं उन सब में गेहूं उत्तम और आला किस्म का अनाज है, और इसके अंदर बहुत अच्छी ताकत है। स्टार्च है ना, कुव्वत देता है, भूख को कंट्रोल करता है, भूख पूरी करता है और भूखे आदमी का पेट भरता है। मोमन भी ऐसा है, आटे की तरह, भोजन की तरह कि भूखे का पेट भरता है। मतलब जो दुखी है गया तो मोमन उसके दुख को दूर करता है, मोमन उसकी मदद करता है। तो भोजन की एक और सिफत क्या है कि भोजन खुद जलता है आग के ऊपर मगर तुम्हारा पेट भरता है। तो मोमन खुद दुख उठा के भी तुम्हारा भला करेगा। हज़रत इमाम ने फरमान फरमाया, खसूसन ये बैतुल ख्याल का फरमान है, मौला फरमाया कि देखो तुम अपनी जमात के अंदर कोई भी हो गए, तुम उसका मदद करो जब तुम्हें मदद के लिए पुकारा जाए। बहुत सी मंडलियों में ये साहब ने फरमान किए हैं, लेकिन बैतुल ख्याल के अंदर भी ये फरमान है कि तुम अपनी डिस्कम्फर्ट लेके, अपनी इनकन्वीनियंस उठा के, अपना कंफर्ट और सुख छोड़कर भी दूसरे की मदद करो। गो आउट ऑफ योर वे एंड हेल्प अदर्स। तो मोमन भोजन की तरह खुद आग के ऊपर रोटी पक रही है, जल रही है, लेकिन हमारा पेट भरती है। तो ये मोमन की निशानी है कि वो भोजन की तरह, घी की तरह, खंड की तरह और दूध की तरह अपनी जिंदगी रखे। और पांचवी चीज है अमृत। अमृत न्याज है, न्याज जो है वो नूर है, रूहानियत है। मोमन के अंदर रूहानियत होती है, मोमन के अंदर बाहर नूर होता है, उसमें कभी दगा नहीं होता, फरेब नहीं होता, बदमाशी नहीं होती, लुच्चाई नहीं होती। मोमन को तकलीफ दोगे तो बदला नहीं लेगा, मोमन कभी बदला नहीं लेगा, वो खुदा पे छोड़ देता है। इतना ही नहीं बल्कि मुआफ कर देता है।
مومن تو ایسا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوے نبی بنے، یعنی ظاہر نبوت کی. مکہ کے اندر تو بڑی گڑبڑ ہو گئی. یہودی لوگ خصوصاً نبی کے خلاف ہو گئے. زیادہ زور بھی مکہ کے اندر یہودیوں کا ہی تھا. عربستان کے اندر یہودی زیادہ تھے، کرسچن جو عیسائی تھے بہت تھوڑے تھے، اور عیسائی زیادہ یمن کی طرف رہتے تھے. لیکن مکہ میں اور اس کے طائف میں آجو باجو میں سب یہودی تھے، مالدار تھے، زوراور تھے. یہودی بڑے بگڑے. تو ایک دن رسول اکرم مکہ کی کسی گلی میں سے نکلے تو بائی چانس ایک بوڑھی عورت تھی یہودن. اس نے اپنے گھر میں جھاڑو دیا اور جتنا کوڑا کرکٹ تھا وہ کسی کاغذ وغیرہ یا کوئی چیز کے اندر ٹوکری میں لے کے نیچے پھینکنے آئی اور دیکھا کہ محمد چلا آتا ہے. ٹھہر گئی. دیکھو اس کے دل کے اندر رسول کے لیے نفرت تھی. وہ ٹھہر گئی. جب نبی صاحب اس کی کھڑکی کے نیچے سے نکلنے لگے، اوپر سے وہ کوڑا کچرا پھینک دیا. رسول اکرم کے سر مبارک پہ، پگڑی پہ، کندھوں پہ، کپڑوں کے اوپر پڑ گیا. لیکن نبی صاحب نے اوپر دیکھا نہیں، ٹھہرے بھی نہیں، اسی طرح سے نکل گئے. سامنے والے جو دکاندار تھے سب کھی کر کے ہنسنے لگے. رسول اکرم کی انہوں نے بے عزتی کی، لیکن نبی چپ چاپ چلے گئے. دور جا کے انہوں نے اپنا وہ کپڑے جھاڑ دیا. دوسرے دن پھر نبی ادھر سے نکلے، شاید جان بوجھ کے نکلے ہوں گے. جب ہی نکلے تو اس عورت نے دیکھا تو پھر اس نے کچرا پھینکا. اب یہ روز کی عادت ہو گئی. تو پہلے دن یہ جو پڑوسی بہت ہنستے تھے، اب یہ روز کی عادت ہو گئی تو دونوں نے دھیان دینا بھی چھوڑ دیا. ایک مہینہ بھر ایسا ہوتا رہا. ہر روز رسول اکرم ادھر سے نکلے، نبی نے بھی اپنا رستہ بدلا نہیں، اور اس یہودی بوڑھی عورت نے بھی اپنی بات بدلی نہیں. وہ انتظار میں کھڑی رہ گئی اور رسول اللہ کے اوپر کچرا پھینک دے. ایک دن نبی کریم سرور کائنات دو جہان کا مالک جب ادھر سے نکلا تو اوپر سے کچرا نہیں گرا. نبی ٹھہر گئے. جب کچرا کوڑا کرکٹ سر مبارک پہ نہیں گرا تو حضور ٹھہر گئے. اس کی گھر کے نیچے جو دکاندار تھا یہودی تھا، اس کو پوچھا کیا بات ہے. وہ سمجھ گیا. کہتے یا محمد وہ بڑھیا بیمار ہے. اچھا تو تم اس کو کہہ سکتے ہو جا کے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. اس کی عیادت کے لیے، عیادت کہتے ہیں کسی بیمار کی پرسی کرنے کے لیے جانا، اس کو عیادت کہتے ہیں. اس کو کہا کہ اس کو کہو میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تمہارے لیے دعا کروں گا. وہ ہکا بکا رہ گیا. یہودی ہکا بکا ہو گیا. حضور نے دوبارہ اس کو کہا کہ جاؤ. اوپر گیا. ارے بھائی اماں، وہ محمد کے اوپر تم روز کوڑا پھینکتی تھی، آج تمہاری بیماری کی حالت سن کے نیچے کھڑا ہے، اوپر آنا چاہتا ہے، کیا کہتے ہو؟ کہ ہاں نیچے کھڑا ہے. بہت گھبرائی. رسول اکرم اوپر آئے. اس نے بلایا. جب آپ اوپر آئے آپ کہتے ہیں اماں میں تمہاری بیماری دور ہونے کی دعا کرتا ہوں. اتنا روئی، گھٹنوں کے اوپر بیٹھ کے نبی کے پاؤں میں سر رکھ دیا، خوب روئی. کہتی مجھے معاف کر دو، تمہارا مذہب سچا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ. مسلمان ہو گئی. کبھی نبی کی جگہ ہم ہونے تو پہلے ہی دن جھگڑا کرنے بیٹھ جانے. تو ہوتی کون ہے میرے اوپر کوڑا ڈالنے والی؟ تو نیچے اتر اور فلانی کتنی گالیاں دے رہے ہے نا. مذہب جو ہے دینداروں، جب تک ہماری نسوں میں نہیں گھسے گا تب تک ہماری زندگی میں فرق نہیں پڑے گا. ہماری نسوں کے اندر مذہب کو گھسا دو. ہم اس چیز کو، مذہب کو پی کے ہضم کریں تو ہمارے اندر سے بدیاں نکلتی جاتی ہیں. اے سخی سگڑا روم کے لاگا
सगड़ा घटना चोर लागा छिपवार। तुम्हारे रोम रोम में से अली अली होता होवे, एक एक रोम का अल्लाह अल्लाह करता होवे, एक एक रोम का महबूब को याद करता होवे, तो तुम्हारे घट के अंदर बदियों बुराइयों के चोर कहाँ रह सकते हैं, भाग जाएंगे। मजहब के अंदर जब तक हम डुबकी नहीं मारते तब तक हमारा बदन साफ नहीं होगा। हमने तो कपड़े पहने हैं, सूट बूट पहना है और स्विमिंग पूल के किनारे बैठे हैं और चाहते हैं कि हम पाक हो जाए। अरे भाई, अंदर डुबकी लगाओ तो पाक हो। महज जमात खाने आ गए, मन बाहर भटकता रहा, और जमात खाने की इज्जत, जमात खाने का दर्जा, जमात खाने का मर्तबा, दुआ वगैरह, हमारी दसवन, हमारा थार सुथरा, हमारी नियाज, हमारी शुक्रियत, हमारी बंदगियां, हमारी तस्बीहां, हर एक चीज के अंदर एक रूहानियत छुपी हुई है जो हमें जाननी और समझनी चाहिए। फिर कहते हैं सातवीं चीज ये है, सत में सत केरी पावड़, सार के सत केरी पावड़, सार आठ में हुआ छे अधिकार, नौ में नवनिधि पामशो विरा भाई पामशो। गुरु हसन कबीर दिन का एक गिनान है, तुझ त्रुठे नव नंद पामो। भला ये नव नंद क्या है? चलो ये तो नौवीं बात है, सातवीं के पहले आने की। फरमाया जो कि सातवीं चीज ये है कि सत केरी पावड़, मैंने अभी आपको कहा पावड़ का मतलब घटपाट, ऊपर शुक्रियत का हुक्म किया, अब घटपाट की बात करते हैं। हम लोग बड़े खुश नसीब हैं इस्माइली कि हम लोग हजरत इमाम की बख्शिश इस नूरानी आब हयात को पीते हैं। ये आब सफा है जो हमको शफा देता है। सफा यानी साफ करने वाला पानी। रसूल अकरम नियाज पिलाया करते थे। नियाज जो है होली वाटर तकरीबन हर एक मजहब में है। हमारे मुसलमान भाइयों के पास ये तौफीक नहीं कि रसूल या इमाम के हाथ का उन्हें नियाज मिले। हाँ, हज के ऊपर जाते हैं तो वहाँ से थोड़ा पानी बोतलों में या छोटी छोटी टंकियों के अंदर ले आते हैं, जिसको हम जमजम कहते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोटे बच्चे को, इस्माइल अलैहिस्सलाम को, जबकि वो गोद में थे अपनी माँ के, और हजरत बीबी हाजिरा जो थी वो आपकी दूसरी बीवी थी। बीबी सारा को बच्चा नहीं होता था तो बीबी सारा ने हाजिरा के साथ, उसको जब बच्चा हो गया हाजिरा को, तो बीबी सारा ने, इंसान है ना और औरत का दिल है, उसको ऐसा हुआ कि मुझको खुदा ने औलाद न दी, इस लौंडी को दी। आजाद की हुई लौंडी थी, मगर सारा को यह ख्याल हुआ कि ये मेरी लौंडी थी, तो कहा घर से निकाल दो इसको। हजरत इब्राहिम हजरत हाजिरा को और हजरत इस्माइल छोटे थे गोद में लेके तो यहाँ आए जहाँ आज मक्का है, और इस जगह कुछ भी न था। ये जो किबला है जहाँ काबा बना हुआ है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने यहाँ काबा की बुनियाद रखी थी, ढह गया था, मिस्मार हो गया था, टूट गया था, उसके खंडर रूइंस पड़े हुए थे। तो उससे थोड़ी दूर तकरीबन 2 या 2.5 मील है वहां से जमजम। तपश हुई, गर्मी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े बेचैन हो गए, होंठ सूख गए, जीभ बाहर निकालते थे। बीबी हाजिरा बहुत परेशान हुई, उसको यहाँ लिटा के रेत के ऊपर इधर उधर भागती रही कि कहीं पानी मिल जाए।
यहाँ इसकी तपश बढ़ती गई तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एड़ियां रगड़नी शुरू की। अभी रेत के अंदर एड़ियां रगड़ते रगड़ते रेत हटती गई और नीचे से पानी का एक चश्मा फूट गया। जब आप घबरा के थक के वापस आई तो देखा यहाँ तो पानी का चश्मा फूटा हुआ है और उड़ रहा है, और हजरत इस्माइल नहा भी रहे हैं और पानी पी रहे, चूस रहे हैं। बहुत खुश हुई, अल्लाह का शुक्र किया। ये वो चश्मा है जिसको आब ज़मज़म कहते हैं, इसके ऊपर कोई कुआं बनाया गया। हज के मौका के ऊपर रसूल अकरम और रसूल अकरम का खानदान जो अहले बैत थे वो खुद पानी पिलाया करते थे। तो ज़मज़म का पानी हमारे मुसलमान भाइयों के अंदर है। क्रिश्चियन लोग जब जाते हैं ना पैलेस्टाइन में, आज जो इजराइल है ये सब पैलेस्टाइन का इलाका है, फलस्तीन। इसके अंदर रिवर जॉर्डन है। रिवर जॉर्डन के अंदर ईसा नबी को उतारा गया कमर तक, और जॉन दी बैप्टिस्ट हजरत यहया ने इनको ये पानी का छांटा दिया। दुनिया भर के जितने भी क्रिश्चियन और यहूदी हैं वो जॉर्डन रिवर के पानी को पाक समझते हैं, जैसे हिंदू गंगा और जमुना को पाक समझते हैं। हम इस्माइलियों ने दुनिया की इन किसी दरिया या चश्मे को बढ़ाई न दी। हम तो इमाम के हाथ का पानी लेते हैं, जैसे रसूल अकरम उंगलियां डाल देते थे और नियाज बनाते थे। आज मौलाना हजर इमाम हमको पानी की तरफ देख के दुआ पढ़ के हमको अता करता है। ये पावल सार है। लेकिन पावल का लफ्ज पावल, उसका मतलब है प्योर। इसका तर्जुमा है आबे सफा, साफ करने वाला पानी। मौलाना अली शाह महबूब सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया, नियाज जब तुम पियो तो ये समझ के पियो कि इसके पीने से मेरा दिल साफ होएगा। मौला अली शाह फरमाया कि एक हाथ में कोयला रखो, दूसरे हाथ में नियाज रखो, और तुम चाहो तो नियाज की बरकत से ये कोयला सफेद हो जाए। इस तरह तुम्हारा काला दिल सफेद हो जाए। मिशनरियों की एक मेहमानी में हमारे ये भलवानी भंडोर के राइटर है ना, मिशनरी जाफर अली अब्दी, इन्होंने एक दफा मौला को कहा, खुदावन बहुत से लोग जमात खाने के अंदर जब नियाज पीते हैं तो प्याली हाथ में लेकर बड़ी देर तक खड़े रहते हैं और कई दुआएं मांगते रहते हैं, पीछे वाले रुके रहते हैं, और बड़ी जमात में तो बहुत टाइम लग जाए। तो खुदावन हमको कोई ऐसी कैप्सूल दे दो। उसने तो कैप्सूल का नाम नहीं किया, उस बेचारे को पता भी नहीं था कैप्सूल क्या है। मतलब कि ऐसी एक हमको दुआ अता फरमाओ कि हम वो शॉर्ट फॉर्म में दुआ होवे, दीन दुनिया की सब दुआएं उसमें आ जाने। मौला फरमाया, जब तुम नियाज की प्याली उठाओ, कहो या मौला हम सबको हकीकत की समझ दे। बाबा फरमाया, हकीकत की समझ की दुआ मांगोगे, दीन दुनिया की तमाम बातें उसमें आ गई, मुश्किलें दफा होंगी, तुम्हें रोजी रोजगार में बरकत मिलेगी, तंदुरुस्ती मिलेगी। हकीकत की समझ से तुम्हारे आमाल ही ऐसे बनेंगे कि खुदा तमाम नियामतें तुम्हें देता रहेगा। आगे नियामतों का जिक्र आया है, जो 9 नींद की बात है उस पर आता हूं मैं। हकीकती समझ आने से आमाल में, ख्यालों में ऐसा फर्क पड़ जाता है कि खुदा ताला की बरकतें और रहमतें नाजिल होती हैं, दीन दुनिया के सब सुख मिलते हैं। तो ये पावल है नियाज, इसको बड़े मर्तबे से पियो। मगर ये ठीक नहीं है। कई लोग नियाज की प्याली पी के रख देते हैं, फिर उसमें उंगली डालते हैं, आंख को लगाते हैं। ये नहीं, ये आंख को लगाने की चीज नहीं है, ये तो दिल को साफ करने की चीज है। कई लोग नियाज घर में ले जाते हैं तो बच्चों के मुंह पे मलते हैं, वो भी ठीक नहीं। कई लोग घरों में नियाज ले जाके छांटे देते हैं, वो भी ठीक नहीं। नियाज की बहुत इज्जत करो। और नियाज की प्याली कभी भी पूरी कभी यानी ऊपर तक, ये स्वाइली का लफ्ज मेरे मुंह में आ गया, यानी लबालब प्यालियां मत भरो। जो नियाज पे बैठा होवे, मैं उसको कहता हूं कि बिल्कुल लबालब नहीं भरना, क्योंकि लबालब भरी होगी उठाते वक्त छलक जाएगी, गिर पड़ेगी। थोड़ा कम भरो ताकि नीचे उठाते वक्त गिरी हुई ना होवे। और कभी नीचे प्लेट में नियाज पड़ी होगी और ऐसा उठाओगे तो उसकी बूंदें गिरेगी, वो बेअदबी होती है, वैसा नहीं होना चाहिए। नियाज की प्यालियां थोड़ी अधूरी रखो। नियाज उठाओ सीधे हाथ से, फिर दाएं हाथ
میں سے بائیں ہاتھ میں لے کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر نیاز رکھو اور اپنا لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ کے نیچے رکھ کے ادب سے مولا کو حاضر ناظر سمجھ کے یا مولا مجھ کو حقیقتی سمجھ دے، اس طرح نیاز پیو. نیاز بہت ہی ادب سے پیو. اور جو نیاز نکالنے والے ہیں ان کو میری یہ ایک تلقین ہے پیروں کے حساب سے کہ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ 8 پیالیاں پڑی ہوتی ہیں 4 2 پلیٹوں کے اندر. کئی جگہ دیکھا، ادھر مجھے ابھی تک میں نے دھیان نہیں کیا. تو 4 پیالیاں ہیں تو 4 بھرو، 8 ہیں تو 8 بھرو، 12 ہیں تو 12 بھرو. ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی پیالیاں بھر دو اور باقی کی خالی رکھ کے دعا پوری کرو، نہیں ہونا چاہیے. برابر جتنی پیالیاں پڑی ہیں سب کی سب بھرو اور سکریت کے اندر بھی نیاز ڈالو. جب ہی گھٹ پانچ کی قائم کرنے کی دعا آوے تو اس وقت بھی دیکھو کہ کوئی پیالی خالی نہیں ہونی چاہیے. بھرنے کے بعد دعا مانگو، پھر اس کو خالی کر کے پی کے اور اٹھاپن کی دعا ہوتی ہے قائم کرنے کی. تو اس طرح سے نیاز کا جو ادب ہے بہت ضروری ہے. ابھی 8ویں چیز یہ ہے کہ ہوا ادھیکار. کیا ہے کا ادھیکار؟ ادھیکار یعنی تم کو اس بات کی اتھارٹی ملی یا تم کو اجازت ملی، تم کو حق ملا. کاہے کا حق ملا؟ نیاز پینے کا. جو آدمی اسماعیلی نہیں ہے اس کو نیاز پینے کا حق نہیں ہے. نان اسماعیلی کو ہم نیاز نہیں دے سکتے. اور اللہ میرے یہاں نیاز ہر روز پیو. کبھی گھروں میں بیٹھے اور صبح جماعت خانے نہیں آ سکتے، صبح تو ہر روز نیاز جماعت خانے میں ہونے کا حکم ہے مولا کا. لیکن جو لوگ صبح جماعت خانے نہیں آتے، صبح اٹھو، برش کرو، نیاز پیو، پھر کوئی اور چیز کھاؤ. اور اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو یہ عادت ڈالو، کچھ بھی کھانے پینے سے پہلے صبح اٹھ کے پہلے نیاز پیے، پہلے دعا پڑھے، دعا کے بعد نیاز پیے، پھر ناشتہ کرے، چائے پیے، کچھ بھی. تو یہ ادھیکار، یہ جو پاور، یہ جو نیاز تم کو امام نے اس حقیقتی گروپ کے اندر جماعت میں آنے کا جو ہمیں حق ملا، تو ہم کو خداوند عالمین کی طرف سے یہ ادھیکار ملا کہ تم کو نیاز آب صفا دیا جائے. 9 چیزیں، 9ویں چیز تم کو خدا تعالیٰ نعمتیں دے گا. رسول پاک فرمایا خدا کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. 9 نعمتیں دنیا کے اندر خدا نے انسان کے لیے بنائی ہیں، لیکن پھر حسن کبیر نے فرمایا کہ 9 کی 9 نعمتیں کبھی کسی کو ملی نہیں. ارے نبیوں کو بھی نہیں ملی. 9 کی 9 نعمتیں کسی کو بہت خوش نصیب ہوا 8 تک ملی ہیں، مگر مولا کبھی راضی ہو گیا تو 9 کی 9 دے گا. کسی کو 1 نعمت ملتی، کسی کو 2 ملتی، کسی کو 3 ملتی، کسی کو 5 ملتی. 9 کی 9 نعمتیں خدا نے کسی کو نہیں دی. مگر پیر کہتا ہے کہ کبھی مولا راضی ہو گیا تجھ ترو تھے 9 نند پانو، تو جو راضی ہو جائے تو 9 کی 9 ملے مجھے. پہلی سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت ہمارا ایمان ہے. یا مولا تو میرا مالک ہے، میں اسماعیلی ہوں، مولا میرا امام ہے، میرا خدا ہے. یہ کچھ ایمان نہیں، یہ تو ایمان کی ڈکلیریشن ہے. اوپر کی جو باتیں آئیں، نیک اعمال ہو، دسون برابر ہو، من میں روشنی ہوئے، حق کے اوپر چلیں اور اس کی فرمان برداری کریں، تب جا کے ہم کو 9 نعمتیں ملیں اور ایمان ہمارا کامل ہوئے. تو ایمان سب سے پہلی نعمت ہے. ابھی اس کے اندر کون سی نعمت ایک دوسرے کے اوپر زیادہ پریفر کی جاتی ہے، میں اس کا حساب آپ کے سامنے نہیں کر رہا، میں تو آپ کو لسٹ بتاتا ہوں. دوسری نعمت ہے انسان کی تندرستی. کروڑوں اربوں آپ کے پاس ڈالر ہوئے، تندرستی اگر اچھی نہیں تو وہ ڈالروں سے خوشی نہیں ملتی. دوسری نعمت خدا تعالیٰ کی جو ہے وہ اچھی تندرستی اور صحت ہے. ہر وقت ہر عمر کے اندر خدا اس کو کمپیریٹیولی ہیلدی رکھے تو خدا تعالیٰ کا بہت بڑا شکرانہ. تیسری نعمت ہے انسان کے ماں باپ اس کی جوانی کے اندر بھی حیات ہوں تاکہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکے.
اور ان کی دعائیں لے سکے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بیچارہ 2 برس کا ہے، باپ مر گیا، یتیم ہو گیا۔ بعض ایسے ہیں کہ پیدا ہوئے اور ماں مر گئی اور وہ نبی ماں لے آیا، مار کوٹ کے اس نے اس کو بڑا کیا۔ اس آدمی کو پتہ نہیں کہ ماں کا پیار کیا ہے۔ تو خدا تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک یہ نعمت ہے کہ آدمی جوان ہو جائے اور اس کے ماں باپ حیات ہوئے تو اس کو خود کے جب بچے ہوتے ہیں تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کا پیار کیا ہے، تو وہ اپنے ماں باپ کی عزت اور ان کی خدمت کرتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ماں باپ کا سایہ تمہارے پر ہوئے۔ چوتھی نعمت خدا تعالیٰ نے نیک بیوی دی ہے یا بیوی کو نیک شوہر دیا ہے۔ بعض ایسا بھی